جب ایک صبر کر رہا ہو تو دوسرا مکافات عمل کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی۔ زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے اور برداشت سے۔ کسی کا دل نہ دکھانا، اگر اس نے صبر کر لیا تو تمہارے لیے مشکل بن جائے گی۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ صبر آ جائے تو پھر کچھ بھی کھو جائے تکلیف نہیں ہوتی، دل بس شکر کا ورد کرتا ہے۔ جو بارش میں 7 رنگوں کی دھنک دکھا سکتا ہے، دکھ کو سکھ میں بدلنا اس کے لیے کیا مشکل۔ اس اونچی نیچی دنیا میں صبر کی صفت بہت اونچے مقام پر پائی جاتی ہے، تبھی تو جو بھی اس چوٹی کی صفت تک پہنچ جاتا ہے اس کو ساری مشکلات چھوٹی چھوٹی نظر آنے لگتی ہیں۔ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرتی ہے، بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ پرکھنا مت، پرکھنے میں کوئی اپنا نہیں رہتا، کسی بھی آئینے میں دیر تک چہرہ نہیں رہتا۔ بڑے لوگوں سے ملنے میں ہمیشہ فاصلہ رکھنا، جہاں دریا سمندر سے ملا دریا نہیں رہتا۔ تمہارا شہر تو بالکل نئے انداز والا ہے، ہمارے شہر میں بھی اب کوئی ہمسا نہیں رہتا۔ محبت ایک خوشبو ہے، ہمیشہ ساتھ چلتی ہے، کوئی انسان تنہائی میں بھی تنہا نہیں رہتا۔ اللہ پاک نے انسان کو دل دیا ہے، لیکن اس کا سکون صرف اپنے پاس رکھا اور فرمایا یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ نہ سوچو اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ شکر کرو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، جو کھویا ہے اس کا غم نہیں اور جو ملا ہے وہ کم نہیں۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر رات تہجد میں روتے ہوئے دعا کرنا، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے انسان بنایا اور مسلمان بنایا اور پیغمبر آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ دھوکے ہوتے رہتے ہیں، لوگ بے نقاب بھی ہوتے رہتے ہیں، مگر ہر چیز کو جان کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے۔ مسکراؤ اور آگے بڑھ جاؤ۔ ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں حیا آنکھوں میں ہونی چاہیے، پر میرا خیال ہے کہ حیا کردار میں زیادہ ہونی چاہیے، کہ آنکھیں کبھی بھی بھٹک بھی جائیں تو مضبوط کردار آنکھوں پہ قابو پا ہی لیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر اس پر ثابت قدم رہا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔ کیا تم نہیں جانتے
آسمانوں اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ کوئی تمہارا مددگار۔ ہمیشہ ایسے شخص کا چناؤ کرو جو تمہیں عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ اگر دنیا میں صرف خوشیاں ہی ہوتیں تو ہم نے صبر کرنا کبھی نہ سیکھا ہوتا۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے تیرے لیے ہی ہے، اور دیر حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو، اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ ہر شخص تو ہوتا نہیں ہر بات کے قابل، ہر شخص کو ہر بات بتایا نہیں کرتے۔ یہ تخت خدا ہے، اسے تم پاک ہی رکھنا، ہر شخص کو اس دل میں بسایا نہیں کرتے۔ خاموشیوں کو جو تیری خاطر میں نہ لائے، اس شخص پہ الفاظ کو ضائع نہیں کرتے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اکڑ جتنی زیادہ ہو اتنی ہی شدت سے ٹوٹتی ہے، اور دھوکہ جتنا بڑا ہو اتنی ہی طاقت سے اپنے محور پر پلٹ کر آتا ہے۔ اچھے لوگوں کی مثال اس موم بتی کی مانند ہے جو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو روشنی مہیا کرتی ہے۔ موت سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو ہر شخص بھلا بیٹھا ہے، اور زندگی سب سے بڑا دھوکہ ہے جس کے پیچھے ہر شخص بھاگ رہا ہے۔ ہم دوسروں کے جیسا بننے کے چکر میں اپنی پہچان خود بھول جاتے ہیں۔ یہ کیسا دور ہے، یہاں کوئی اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں جتنا دوسرے کے سکھ سے دکھی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ اللہ سب جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے، بس صبر کرنا سیکھ لیجئے۔ وقت بدل جائے گا، کیونکہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ کوئی انسان برا نہیں ہوتا، بس کبھی کبھی اسے برا ہو جاتا ہے۔ لیکن بڑی بات برائی ہونا نہیں، بلکہ برائی کو وقت پر سمجھ کر ختم کرنا ہے۔ پریشان ہونا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، لیکن پریشان رہنا انسان کا اللہ پر یقین نہ ہونے کی دلیل ہے۔ سچائی اور نیکی کا راستہ ضرور دشوار ہوتا ہے، لیکن منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے، جبکہ برائی کا راستہ بہت آسان، لیکن منزل بہت تباہی والی ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں غلط بات بالکل برداشت نہیں کرتا، در حقیقت غلط بات ہی تو برداشت کرنے والی ہوتی ہے، اچھی بات کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور انسان ہو۔ موت تمہارے سائے سے بھی زیادہ تم سے ملی ہوئی ہے، اور تمہاری جانوں پر اسے پوری قدرت حاصل ہے۔ اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسی رحمت نے اسے گھیر رکھا ہے،
تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ ہر اس دوست پر بھروسہ کرو جو مشکل میں تمہارے کام آیا ہو۔ انسان پر جو حالات آتے ہیں 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایسے حالات جو طبیعت کے مطابق ہوں اور خوش کن ہوں، اور دوسرے وہ حالات جو طبیعت کے منافی ہوں اور ناگوار ہوں۔ تو ان حالات میں ابدیت یہ ہے، یوں سمجھیں کہ حق تعالی مجھے کرب عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ خوشگوار حالات پر تو شکر کروں گا اور ناگوار حالات پر صبر کروں گا۔ اپنے صبر کے ساتھ وقت گزارا کریں۔ کسی وقت میں اگر آپ پوری دنیا کا رویہ بھی آپ کے ساتھ بدل گیا تب بھی یہ نہیں بدلے گا، بلکہ یہ آپ کے حق میں اور مضبوط ہو جائے گا۔